اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں یا آپ کی پراپرٹی پنجاب کے اندر ہے، کسی بھی شہر میں آپ کا گھر ہے، آپ کا پلاٹ ہے، آپ کی زمینیں ہیں، زرعی رقبہ ہے، ایون کہ آپ کے پاس ایک مرلہ ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ اب پنجاب کے اندر پراپرٹی کے حوالے سے دو ایسے قانون ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس ویڈیو کے توسط سے آپ یہ جان سکیں گے کہ پراپرٹی کی خرید و فروخت کون سے قانونی دستاویز کے تحت ہوگی، اور ایسا کون سا وہ قانونی دستاویز ہے اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو 1 جولائی کے بعد پنجاب کے اندر آپ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کی پراپرٹی کی سیل پرچیز نہیں ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے تمام دوست جن کی پراپرٹی پر ناجائز قبضے کا معاملہ آتا ہے، قبضے کی کوشش کی جاتی ہے، رجسٹریاں تیار کروا لی جاتی ہیں، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو بھی انتہائی اہم ہے۔ میں ہوں مدثر حسن وینس ایڈوکیٹ، میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے، آپ کے لیے یوزفل ہو، اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پنجاب کے اندر رہنے والے تمام ہمارے دوست ناظرین جن کی پراپرٹی پنجاب کے اندر ہے، چاہے وہ پھر پنجاب میں رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، کسی بزنس یا جاب کے حوالے سے، لیکن ان کے گھر، ان کی زمین، ان کی جگہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے، اور ان کی جو پنجاب کے اندر پراپرٹی ہے اس کی وہ سیل پرچیز بھی ظاہری باتیں کرنا چاہتے ہیں، کبھی لے لی، کبھی زمین فروخت کی، کبھی خرید لی، کبھی گھر خرید لیا، کبھی پلاٹ بیچ دیا، تو اب ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے تھوڑا سا ٹائم نکال کے دیکھنا انتہائی جو ہے اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کافی سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اب جو ہے پراپرٹی کے حوالے سے پنجاب حکومت نے کافی ساری جو ہے تبدیلیاں کر دی ہیں، رجسٹری انتقال جو ہے، اب اس کے لیے آپ کو پہلے کون سے کاغذات چاہیے، اب کیا آپ کو فرد جو ہے، پہلے آپ پٹواری کے پاس جایا کرتے تھے، کیا اب فرد جو ہے اس کا دور ختم ہو گیا، اب گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا جو ہے دور شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح جیسے کہ سیال کوٹ سے اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا تھا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا، اس کے بعد پھر ساہیوال، پھر لودھراں، حافظ آباد، تو وہاں پر اب جو ہے فرد کے جو اجرا کی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، تو وہاں پر گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے ذریعے ہی آپ اپنی پراپرٹی کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اب 1 جولائی سے پورے پنجاب میں یہ عمل جو ہے شروع ہو جائے گا، تو آپ کی پراپرٹی پنجاب کے کسی بھی شہر یا دیہات میں ہے تو آپ کے لیے انتہائی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ زمین خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی خرید و فروخت جو ہے ممکن نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ کو 30 جون کے بعد، 1 جولائی کے بعد آپ کو 1 جولائی 2026 سے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ والی زمین خریدنی ہے۔ اگر آپ زمین فروخت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہے اس کا جو ہے پہلے آپ کو جاری کروانا پڑے گا، اپنے اس جگہ کا، گھر کا، پلاٹ کا جو آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ خریدار جو ہے وہ اس سے محفوظ ہوگا۔ کوئی شخص اگر کسی کو اپنی پراپرٹی فروخت کرنا چاہتا ہے تو پہلے یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں فرد جو اس نے دکھائی ہے اس کے اوپر لون نہ ہو، کوئی مقدمہ بازی نہ ہو، کیا پتہ اس کے بھائی بہن کا کوئی تنازع نہ ہو، کوئی وراثتی جائیداد کا تنازع نہ ہو، کوئی 2-3 بار نہ فروخت ہوئی ہو جگہ، اس کی کوئی رجسٹریاں 2 نہ نکل آئیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب پنجاب حکومت نے اسی لیے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا جو ہے اس کا جو ہے یہ دور جو شروع کیا ہے، یہ جو فرد کا دور ختم ہو گیا ہے، اب اسی لیے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہے اب ضروری کر دیا گیا ہے تاکہ زمین بھی محفوظ، خریدنے والا اور بیچنے والا بھی محفوظ، قبضے کا بھی مسئلہ ختم۔ اگر وہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ خریدار ہیں، آپ اس کے اوپر QR کوڈ جو ہے اسے چیک کر لیتے ہیں، اسکین کر کے دیکھ لیتے ہیں، اسی وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اصل مالک ہے، قبضہ بھی اسی کے پاس ہے، جگہ بھی اسی کی ہے، اس کے اوپر کسی بینک کا لون نہیں ہے، کسی ابیانے یا سرکاری ٹیکس کے جو ہے اس میں ڈیفالٹ نہیں ہے، اس کا کوئی ڈیفالٹر نہیں ہے یہ شخص، یہ زمین بالکل کلیئر ہے، پراپرٹی ہر طرح سے، ہر لحاظ سے جو ہے کلیئر ہے۔ تو یہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہے 1 جولائی کے بعد یہ بالکل نافذ العمل ہوگا، اس کے بغیر جو ہے پراپرٹی کی خرید و فروخت ناممکن ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اپنے قریبی اراضی ریکارڈ سینٹر میں تشریف لے جانا ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں، وہاں جا کر آپ جو ہے اپنا ٹوکن لیں، اپنی اپلیکیشن کا پروسیس جیسا بھی وہ آپ کو پھر سٹیپ بائی سٹیپ جو مرحلہ وار ہیں وہ آپ پورا کرنے کے بعد اپنا سرٹیفکیٹ جو ہے وصول کر سکیں گے۔ سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ ہے کسی کا، اگر آپ کی پراپرٹی پر حکم امتناعی ہے، کسی عدالت میں کوئی مقدمہ زیر سماعت ہے، اگر آپ کی پراپرٹی کے عوض کوئی لون لیا ہوا ہے، کہیں رہن رکھی ہوئی ہے، اگر آپ کی پراپرٹی پر کوئی جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی سرکاری ٹیکس یا ابیانہ بقیہ ہے، آپ کے ذمہ ہے، واجب الادا ہے، باقی ہے، تو یہ آپ کی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ اس
صورت میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کے لیے پھر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے، پھر اس کے اندر آپ کو 30 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے، 30 دن کے اندر اندر آپ اپنے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر جا کر اپیل دائر کریں گے۔ اپیل کے اندر جو ہے پھر معاملات جو ہے وہ آبجیکشن جو ہے ان کو دور کیا جائے گا، پھر وہاں جیسے ہی محکمہ جو ہے موجودہ متعلقہ افسر جو ہوں گے وہ جیسے ہی سیٹسفائیڈ ہوں گے وہ یہ حکم کر دیں گے کہ ان کو جو ہے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے۔ سیٹسفائیڈ کیسے ہوں گے کہ ان کے مطابق وہ تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ پوری کریں گے۔ اب اس طرح کوئی جائیداد ہے جس کی تقسیم کا مسئلہ ہے تو وہ پہلے آپ تقسیم کروا لیں۔ مطلب یہ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی پراپرٹی کے مالک ہیں تو اس کی اگر کوئی تنازع ہے تو وہ آپ پہلے اس کو ختم کریں گے، پھر آپ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہے جاری کروا سکیں گے۔ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ایک ایسا اہم ترین دستاویز ہے جس کے ذریعے ایک ڈیجیٹل کمپیوٹرائزڈ ملکیت کا ایک آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ اس جگہ کے اس پراپرٹی کے جو ہے مالک ہیں، اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ مالک ہیں بلکہ اس بات کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ قابض بھی ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے، قبضہ بھی اسی کا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم ترین اور مثبت قدم تھا حکومت کی طرف سے۔ یہ کام اس لیے یہ جو ہے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہے اس کا آغاز اس لیے کیا گیا تھا، متعارف اس لیے کروایا گیا تھا کہ نظام کے اندر شفافیت ہو، آپ کی پراپرٹی کی کوئی اور بندہ رجسٹری تیار نہ کروا سکے، آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کوئی نہ کر سکے، آپ کا بھائی، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی نیبر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ پلاٹ میرا ہے۔ تو حکومت کی طرف سے یہ نظام متعارف کروایا گیا۔ میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو کانسیپٹ جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ اس کی اہمیت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، مزید آپ اس کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو بنوانے کا کیا طریقہ ہے، اس میں آبجیکشن کس پر لگ سکتا ہے، آبجیکشن لگے تو کیا کرنا چاہیے، تو وہ ویڈیوز چینل پر موجود ہیں، کائنڈلی ان کو دیکھیے گا، آپ کے لیے جو ہے یوزفل ثابت ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم دوسرے قانون کی بات کرتے ہیں، پنجاب پروٹیکشن آف اموویبل پراپرٹی، جس کے تحت ٹریبیونل بھی بنا دیے گئے ہیں، پنجاب کے 36 اضلاع میں ٹریبیونل قائم کر دیے گئے ہیں، جن کو سول ججز نہیں بلکہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب جو ہیں، ہر ضلع کے اندر ایک ٹریبیونل ہوگا اور اس ٹریبیونل کی جو سماعت ہوگی وہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کریں گے۔ اب یہ ٹریبیونل کا کیا کام ہے اور آپ کو اس میں اپلیکیشن کہاں پر دینی ہے، یہ آپ چیزیں نوٹ فرما لیں، یہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ خدا نخواستہ آپ کی پراپرٹی پر ناجائز کسی کا قبضہ ہے، کوئی آپ کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کی پراپرٹی پر کوئی ناجائز قبضہ کروانے کی سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے، آپ نے سول جا کے سول کورٹ کے اندر کیس آپ نے فائل نہیں کرنا، آپ نے جو ہے سول کا دعویٰ دائر نہیں کرنا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، پراپرٹی آپ کے نام ہے، قبضہ ناجائز غیر قانونی طور پر کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی دور کا کوئی اور شخص، کوئی ایسا جو آپ کی پراپرٹی ہتھیانا چاہتا ہے، اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے یا اس کی کوئی سہولت کاری کر رہا ہے، یاد رکھیے گا صرف قبضہ کرنے والے کے اوپر سزا نہیں ہے بلکہ اس کی جو سہولت کاری کرے گا، اس کی مددگار اس کا ثابت ہوگا، اس کے ساتھ آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، آپ کے گھر پر ناجائز قبضہ کروانے کی کوشش کروائے گا، ساتھ رہے گا، وہ بھی اس قانون کے تحت جو ہے سزا کا اور جرمانے کا مستحق ہے، اس کے اوپر بھی سزا اور جرمانہ کیا جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کی جائیداد پر ناجائز قبضہ ہے کسی کا تو آپ یاد رکھیے گا جس جگہ پر کسی دوسرے کا قبضہ ہوگا، ملکیت آپ کی ہوگی، تو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتی۔ تو اس سے پہلے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے متعلقہ جس آپ ضلع میں رہتے ہیں وہاں پہ جو ٹریبیونل ہے وہاں پر جا کے اپلیکیشن دیں۔ آپ کے پاس اپنے شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے، درخواست تیار کرتے وقت یاد رکھیے گا اپنا شناختی کارڈ ساتھ رکھیں۔ آپ جس جگہ کا کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میں مالک ہوں اور اس پر ناجائز قابض کوئی اور ہے، تو آپ اس جگہ کی رجسٹری، انتقال، جو آپ کے پاس ملکیت کا ثبوت ہے، کوئی الاٹمنٹ لیٹر ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ فائل کا حصہ بنے گا، اس کی جو ہے کاپی کروا لیں۔ اسی طرح وہ فریق، وہ جو آپ کی جگہ پر ناجائز قابض ہے، اس کا نام دیں، وہ 1 ہیں، 2 ہے، 5 ہیں، 6 ہیں، جتنے لوگ ہیں، اور ساتھ سہولت کار جو ہیں ان تمام کا نام جو ہے آپ دیں، اور اس طرح اپنی فائل کو مکمل کر کے متعلقہ ٹریبیونل میں جا کے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ دے دیں۔ ودن 3 ڈیز، 3 دن کے اندر اندر جو ٹریبیونل ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کو، آپ کی درخواست کو وہ جو ہے کمیٹی کو بھجوا دی جائے گی تاکہ اس کا جو ہے فردر اس کی انکوائری کی جائے، متعلقہ جا کے موقع جو ہے وہاں پر اس موقع کو چیک کیا جائے کہ جگہ پر قبضہ واقعی ناجائز طور پر کسی اور کا ہے، کیا یہ ملکیت کے جو ثبوت انہوں نے دکھائے ہیں کیا یہ جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں، ان چیزوں کی تصدیق کی جائے۔ تو 30 دن کا ٹائم ہوگا کمیٹی کے پاس، 30 دن کے اندر اندر آپ کی جو وہ درخواست ہوگی اس کو انٹرٹین کیا جائے گا، موقع دیکھا جائے گا، تصدیق کی جائے گی، کاغذات جانچ پڑتال کیے جائیں گے۔ اس طرح 30 دن کے اندر اندر کمیٹی جو ہے اپنی رپورٹ جو ہے مکمل کرے گی۔ اگر اس درمیان میں آپ کی فریقین کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے، راضی نامہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کمیٹی
اس صلح کو اس راضی نامہ کی بنیاد پر وہ اپنی جو رپورٹ ہے وہ مکمل کر کے ٹریبیونل کو بھجوا دی جائے گی۔ اب ٹریبیونل اس صلح راضی نامے کی بنیاد پر جو ہے اپنا حکم جاری کرے گا۔ ان کیس اگر صلح نہیں ہوتی، فریقین جنہوں نے آپ کے جائیداد، پلاٹ یا گھر پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے وہ کسی بات پر نہیں آتے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ناجائز قبضہ ان کی جائیداد پر کسی اور کا ہے، تو وہ پھر رپورٹ جو ہے حتمی اس کا جو ہے فائنل کر کے وہ ٹریبیونل کو بھجوا دی جائے گی۔ حقائق جو ہیں وہ مکمل اس کے اندر لکھ کر وہ ٹریبیونل کو بھجوا دیے جائیں گے۔ ٹریبیونل دونوں کو سماعت کرنے کے بعد اس پر اپنا حکم اگلے 30 دنوں میں جاری کرے گا، مطلب کہ 3 دن آپ کی درخواست کا ٹائم ہے، 3 دن کے اندر درخواست فارورڈ ہوگی، 30 دن کے اندر اندر، 1 مہینے کے اندر اندر وہ کمیٹی جو ہے وہ آپ کے معاملات کو دیکھے گی، جانچ پڑتال کرے گی، موقع دیکھے گی، اور وہ کمیٹی وہ پھر اپنی جو رپورٹ ہے وہ ٹریبیونل کو بھیجے گی، اور پھر آگے 30 دن کے اندر ٹریبیونل نے فیصلہ کرنا ہے۔ روزمرہ کی بنیاد پر سماعت ہو سکتی ہے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے تیز ترین جو ہے سماعت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ مطلب یہ ٹوٹل 63 ڈیز ہیں، 60 سے 63 ڈیز ہیں۔ اگر تو وہ قبضہ ثابت ہوتا ہے کہ ناجائز کوئی اور آپ کی جائیداد پر قابض ہے، تو یہ ٹریبیونل کو اختیار ہے کہ وہ آپ کا قبضہ بھی واگزار کروائے۔ اب اس شخص کو جو ناجائز قابض تھا 1 کروڑ تک جرمانہ ہوگا اور 10 سال تک جو ہے ٹریبیونل اسے قید کی سزا سنا سکتا ہے۔ 3 سے 10 سال تک قید کی سزا اور 1 کروڑ تک لاکھوں میں جتنا بھی ٹریبیونل اس کو جو ہے مناسب سمجھے گا اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے سزا بھی سنائے گا اور اس کے اوپر جو ہے جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ اگر اسی طرح ساتھ کوئی سہولت کاری کر رہا تھا تو وہ بھی نہیں بچے گا، اس کو بھی جو ہے سخت سزا اور ساتھ جرمانہ جو ہے دیا جا سکتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ سچے ہیں، آپ کی جائیداد پر واقعی کوئی ناجائز طور پر قابض ہے، تو پھر تو یہ آپ درخواست دیں۔ اگر آپ دے دیتے ہیں درخواست اور یہ بات بعد میں پتہ چلتی ہے کہ یہ جو درخواست دینے والا تھا، متاثرہ شخص جو خود کو کہہ رہا تھا، وہ خود جھوٹا نکلا ہے، اس کی درخواست جھوٹی ہے، تو پھر جھوٹے درخواست دینے والے شخص پر بھی کارروائی ہوگی، جرمانہ اور قید کی سزا جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے۔ آئی ہوپ دیٹ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوگی، اس میں جتنے اہم ترین کانسیپٹ تھے آپ کے کلیئر ہوئے ہوں گے۔ آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹ آپ کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اپنی رائے اس بارے میں ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔